اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 70 اور 71 ہے، 70 اور 71، اور ترجمہ اس کا یہ ہے: چنانچہ تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے اور انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے ہارون اور موسیٰ کے رب پر۔ فرعون نے کہا، کیا تم اس کے اوپر ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ بے شک یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، تو یقیناً میں تمہارے ہاتھوں کو اور پاؤں کو الٹی سمت سے کاٹ دوں گا، اور کھجوروں کے تنے میں تمہیں پھانسی دوں گا، اور تب تم جان لوگے کہ زیادہ عذاب دینے والا اور زیادہ باقی رہنے والا عذاب کس کا ہے۔ یہ جو واقعہ چل رہا ہے سیدنا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا، کہ جادوگروں نے ان کے مقابلے پر جو کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں زمین پر ڈالیں، جو دوڑتے ہوئے سانپ بن گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر پھینکی اور دفعتاً وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور جس نے ان کے سانپوں کو رسیوں کو نگل لیا یا ان کے جادو کو پاش پاش کر دیا، ختم کر دیا، اور لوگوں کی آنکھیں کھل گئی۔ ہم یہ بات بتا دیں کہ یہ جو مقابلہ ہو رہا تھا یہ لوگوں کے سامنے بالکل عیاں بات تھی، کسی کو کوئی غلط فہمی نہیں تھی۔ یہاں مقابلہ اس بارے میں نہیں ہو رہا تھا کہ کون بڑا جادوگر ہے، بلکہ مقابلہ اس بارے میں ہو رہا تھا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام یہ پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، اللہ نے میرے اوپر اپنی بات نازل کی ہے، میں اس کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں، اور میں لاٹھی کو جو زمین پر ڈالتا ہوں اور وہ اژدہا بن جاتا ہے، یہ اللہ کا معجزہ ہے، یہ میری نبوت کی تصدیق کے لیے اللہ رب العزت نے یہ چیز رکھی ہے۔ اور فرعون کا اور اس کے ماننے والوں کا کہنا یہ تھا کہ یہ ایک عام سا جادو ہے جو ہمارا کوئی بھی جادوگر اس کو کر سکتا ہے، اور موسیٰ اس اپنے جادو کے ذریعے سے لوگوں کو ورغلا رہے ہیں اور پریشان کر رہے ہیں۔ چنانچہ جب یہ مقابلہ رکھا گیا تو سارے لوگ اس بات کو جانتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا کہنا یہ ہے کہ میں جادوگر نہیں ہوں، یہ میں جادوگری نہیں دکھلا رہا ہوں، بلکہ میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں اور اس کے پیغام کو تم تک پہنچا رہا ہوں، اور جو اس پیغام کو قبول کرے گا وہ دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے نوازا جائے گا، اور اس نے آخرت کی اور دنیا کی کامیابی حاصل کر دی۔ اب جو جادوگر تھے اگرچہ ان میں اختلاف پہلے ہی ہو چکا تھا، اور اس کے بعد جب یہ سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور جب وہ اپنے جادو کا مظاہرہ کرتے ہیں، اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی زمین پر ڈالی اور اللہ رب العزت کے حکم سے وہ سانپ بن گیا، اژدہا، اور ایسا اژدہا جس نے سارے جادوؤں کو نگل لیا، ختم کر دیا اس نے، تو وہ جو با کمال جادوگر ہیں، جو ماہر جادوگر ہیں، جو جادو کے فن سے آشنا ہیں، وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ جادوگری کی ہر فن سے ہم واقف ہیں، اس کی باریکیوں سے ہم واقف ہیں، اس کی نزاکتوں سے ہم واقف ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ جادو کیا ہوتا ہے، لیکن یہ جو موسیٰ نے پیش کیا ہے یہ جادو نہیں ہے، بلا شبہ یہ اللہ کی تائید ہے، اور موسیٰ بالکل سچ کہہ رہے ہیں، وہ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ بس یہ بات ان کے ذہن میں آنا تھی کہ ان کے ذہن میں انقلاب برپا ہو گیا،
ان کے ذہن میں ہلچل ہو گئی اور ان کے سامنے پردے ہٹ گئے اور حق ان کے سامنے ظاہر ہو گیا، چنانچہ وہ سجدے میں گر پڑے۔ دفعتاً سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گر پڑے اللہ رب العزت کے لیے اور کہنے لگے کہ ہم ایمان لے آئے، وہ ایمان رب العالمین پر ایمان لائے ہم۔ اور رب العالمین کون؟ رب موسیٰ و ہارون، جو ہارون اور موسیٰ کا رب ہے۔ موسیٰ اور ہارون جس رب کی طرف دعوت دیتے ہیں، جو اس پوری کائنات کا مالک ہے، ہم اس کے اوپر ایمان لائے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی طبیعتیں پاکیزہ ہوتی ہیں، جن کی فطرت سلیم ہوتی ہے، مگر وہ برائی میں مبتلا ہوتے ہیں، گناہ میں، شرک میں، باطل میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور حق کی ایک روشنی ان کے سامنے چمکتی ہے اور اس چمکتی ہوئی روشنی کو وہ فوراً قبول کر لیتے ہیں اور حق کو قبول کرنے میں ایک لمحہ کی تاخیر نہیں کرتے اور فوراً حق کو مان لیتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو بدطینت ہوتے ہیں، جن کی طبیعتیں میں حسد اور بغض اور غبار بھرا ہوا ہوتا ہے اور جس کے اندر صرف دنیا طلبی اور جاہ طلبی ہوتی ہے، ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ حق کو دیکھنے کے باوجود بھی نہیں مانتے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی فطرتیں بنائی ہیں اور یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ وہ حق کو دیکھے اور فوراً اس پر لپک پڑے، جیسے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ جادوگر جو آئے ہوئے تھے، اپنے فن کے ماہر تھے، اور ان کے سامنے جو ہی یہ روشنی نمودار ہوئی، انہوں نے دیکھ لیا کہ موسیٰ نے جو پیش کیا ہے وہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ اللہ کی تائید ہے، یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ چنانچہ ان کے دل کی دنیا بدل گئی اور حق کو قبول کرنے میں اب کوئی حیل باقی نہ رہا، کوئی حیل و حجت باقی نہ رہی، ایک لمحے کی بھی انہوں نے تاخیر نہ کی اور انہوں نے حضرت موسیٰ اور ہارون پر فوراً ایمان لے کر آئے اور اللہ رب العزت کی الوہیت کو انہوں نے تسلیم کر لیا۔ اب یہ حالت دیکھ کر کیا عالم ہوا ہوگا فرعون کا اور اس کے ماننے والوں کا۔ اس کو ایسا لگنے لگا کہ ساری زمین میرے پیروں تلے کھینچ لی گئی، اور یہ کیا ہو گیا کہ یہ جادوگر جن کو میں مقابلے کے لیے لے کر آیا ہوں، ان لوگوں نے تو موسیٰ کو مان لیا۔ اور یہ لوگ کہنے لگے کہ موسیٰ تم سچ کہتے ہو، تم اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہو، تم کوئی جادوگر نہیں ہو، کیونکہ یہ جادو نہیں ہے۔ بڑے بڑے ماہرین جادوگروں نے یہ کہہ دیا۔ چنانچہ اب فرعون بر افروختہ ہو گیا، غصہ ہو گیا اور بے انتہا غضب میں آ گیا اور کہنے لگا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ میری اجازت دینے سے پہلے تم نے اپنا مذہب بدل لیا، تم نے کیسے اپنے مذہب کی تبدیلی کر لی، اپنا دھرم تم نے کیسے بدل لیا جب تک کہ میں نے تم کو اجازت نہیں دی؟ تم کو تو وہ کرنا چاہیے جو میں کہوں، یہ تم نے اپنے مذہب کو بدلا کیوں؟ ضرور یہ جو ہے یہ تمہارا گرو ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے۔ اب دیکھیے فرعون کیسے لوگوں کے ذہن کو، جو پوری پبلک وہاں پر جمع ہے اور لوگوں کے ذہن پر بھی اثر ہو گیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کا، اب وہ کیسے یہ دنیا دار بادشاہ، کیسے دنیا کو سب کچھ سمجھنے والا بادشاہ کیسے لوگوں کے ذہن کو موڑ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ موسیٰ تمہارا کوئی بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے اور تم لوگوں نے یہ ہمارے خلاف سازش کی ہے، تم چاہتے ہو کہ ہماری زمین سے ہم ہی کو نکال دو۔ چنانچہ تم نے یہ کیا ہے کہ پہلے اس کو بھیجا ہے اور اس کے بعد یہ مقابلے کا ناٹک ہوا ہے اور اس کے بعد تم نے اس کی اپنی شکست تسلیم کر لی ہے تاکہ اس کا سکہ تم پر چل جائے، تم اور یہ سب ایک ہو اور ہمارے خلاف آ کھڑے ہوئے ہو۔ فرعون بھی جانتا تھا کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، مگر وہ اس جھوٹ کو پھیلا رہا ہے۔ جھوٹ کو اس طرح پھیلایا جائے کہ وہ سچ لگنے لگے۔ لوگوں کے ذہن کو بدلنے کا بڑا اچھا طریقہ ہے کہ جھوٹ بول دو، غلط باتیں کر دو، دوسروں کے اوپر الزام لگا دو، موسیٰ کی شخصیت کو داغدار کر دو، بڑا آسان ہے یہ۔ چنانچہ اب اس کے بعد اب وہ دیکھ رہا ہے کہ جو ایمان ہوتا ہے وہ رگ و پے میں سرایت کر جاتا ہے اور اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اب ان کی نگاہ میں دنیا بدل چکی ہے، اب یہ پیسوں کے لالچی نہیں رہ گئے، اب ان کے سامنے دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اب ان کے دلوں کے اندر ایمان داخل ہو گیا ہے۔ یہ ذرہ اللہ رب العزت کی الوہیت کو تسلیم کر چکا ہے اور اب یہ ذرہ نہیں رہا، اب یہ آفتاب بن چکا ہے۔ اب یہ اس کے سینے کے اندر ایک چمکتا ہوا سورج ہے ایمان کا، اور یہ ایمان رگ و پے میں دوڑ رہا ہے۔ اب دنیا کی کوئی طاقت اس ایمان کو چھین نہیں سکتی۔
چنانچہ فرعون اس نے وہ کہا جو ایسے موقع پر بڑے ڈکٹیٹر، بڑے جابر، بڑے ظالم لوگ کہا کرتے ہیں۔ اس نے دھمکی دی اور کہا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں تمہارے ہاتھوں کو، پیروں کو الٹی سمت سے کٹوا دوں گا، کاٹ ڈالوں گا، تمہارے دائنے ہاتھ کو اور ادھر بائیں پیر کو، یا بائیں ہاتھ کو اور دائنے پیر کو میں کاٹ دوں گا، اور تمہیں میں ایک ذلیل کر دوں گا، اور اس کے بعد میں تمہیں پھانسی دوں گا، درختوں کی ٹہنیوں پر تمہیں پھانسی دوں گا۔ اس زمانے میں پھانسی دینے کا طریقہ یہ تھا کہ زمین پر ایک درخت ہوتا تھا، اس کا ایک تنا کاٹا جاتا تھا اور تنے کو بیڑا رکھا جاتا تھا ترچھا، اور اس کے بعد انسان کو اسی میں کیلوں سے ٹھوک دیا جاتا تھا، اور کیلوں سے اس کے ہاتھوں کو، پیروں کے اوپر کیلیں اس پیڑ کے اندر نصب کر دی جاتی تھیں، اور اس طریقے سے سسک سسک کر، تڑپ تڑپ کر انسان دم توڑ دیتا تھا اور وہ نشان عبرت بن جاتا تھا۔ اتنی خطرناک سزا یہ فرعون دھمکی دے رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ یہ کروں گا، تمہارے ہاتھ اور پیروں کو الٹی سمت سے کٹواؤں گا، اور اس کے بعد تمہیں بلند بالا درختوں پر پھانسی دوں گا، اور تب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس کا عذاب زیادہ ہے اور کس کا عذاب باقی رہنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ جو اللہ پر ایمان نہیں لائے گا تو پھر اللہ اس پر عذاب نازل کرے گا اور وہ آخرت کے اندر اللہ کے عذاب سے دوچار ہوگا۔ تو یہاں فرعون دھمکا رہا ہے کہ تم کو وہ عذاب نہیں، میں عذاب زیادہ دوں گا، میں تمہیں وہ تکلیفیں دوں گا، وہ تمہیں سزائیں دوں گا، اور وہ تمہیں عبرتناک سزا دوں گا، نشان عبرت بنا دوں گا کہ تم دیکھو گے کہ کس کا عذاب زیادہ ہے اور کس کا عذاب باقی رہنے والا ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جب ایمان رگو پے میں سرایت کر جاتا ہے، جو بندہ اللہ کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے اور جس کے سینے کے اندر ایمان روشن ہو جاتا ہے، پھر اسے دنیا کی کوئی طاقت اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتی، اور کوئی ڈر اور خوف اس کے قریب سے گزر بھی نہیں سکتا۔ چنانچہ یہی معاملہ ان جادوگروں کے ساتھ میں بھی ہوا، جو اب مومن بن گئے۔ صبح آئے تھے، جادوگر تھے، اور اب یہ مومن صادق بن گئے، اور یہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے ہیں۔ اب اس کا واقعہ انشاءاللہ آگے بیان کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔